بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی پاک فضاؤں اور حدود میں صرف کلمہ گو مسلمان یا اہل ایمان ہی داخل ہو سکتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس اور پاک جگہ ہے، جس کی طرف وہ 5 وقت منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جس کی حرمت کی خاطر ہر مسلمان جان دینے کو بھی تیار ہے۔ مگر کسی غیر مسلم یا ناپاک شخص کو اس مقدس شہر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا مکہ مکرمہ کے اطراف میں موجود تمام ایکسپریس ویز پر ایسے بورڈ نصب ہیں جن پر یہ واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پابندی چند سال پہلے کی نہیں ہے، بلکہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پابندی لگائی تھی، جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ بہت سے غیر مسلم آج اس موضوع پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جہاں اسلام ایک طرف عالمی بھائی چارے اور پیار محبت کا درس دیتا ہے، وہیں دوسری طرف کسی غیر مسلم کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ آج کے دور میں آپ کسی بھی مذہبی یا ثقافتی جگہ کا ویزا حاصل کر کے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر اس پابندی کو لگانے کی وجہ کیا تھی۔ دوستو، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب پورے مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے خاص آیات نازل فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ناپاک غیر مسلم یا مشرکین کو پاک مقام یعنی مسجد الحرام کے پاس نہ بھٹکنے دیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے: اے ایمان والو، مشرکین بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے پاس بھی بھٹکنے نہ پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ پاک تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، اور بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم چونکہ ناپاک ہیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی طرح سے بھی صفائی ستھرائی یا غسل کا خیال نہیں کرتے، لہٰذا ناپاک اور مشرک ہونے کی بنا پر ان کا داخلہ مکہ مکرمہ جیسی پاک جگہوں پر ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں ہر ملک کے الگ الگ قوانین موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بھی کچھ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں قانونی طور پر ہر عام شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے، مثلاً کنٹونمنٹ ایریا، جہاں صرف فوج کے لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خود ملٹری کے لوگ ہیں۔ قانون کے مطابق انہی لوگوں کو ایسے علاقے میں داخلے کی اجازت ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام کے اندر مکہ مکرمہ ایک کنٹونمنٹ ایریا کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ہر طرح کے شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا صرف ایسا مسلمان جو خانہ کعبہ کو دل و جان سے چاہتا ہے اور دل سے اس پر ایمان رکھتا ہے، صرف اسی کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کسی ملک کو گھومنے کے لیے جانا چاہیں تو وہاں جانے سے پہلے آپ کو ایک ویزا یا اجازت نامے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویزا حاصل کرنے سے پہلے آپ کو اس کی تمام شرائط پوری کرنا پڑتی ہیں، ورنہ آپ کو ویزا ایشو نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے مکہ اور مدینہ جیسی مبارک جگہوں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے صرف زبان اور دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ شرط پوری کرتا ہے اور پاک ہو کر مکہ مدینہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے داخلے کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں اور غیر مسلموں پر مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ کی حدود پر داخلے پر پابندی لگا دی، جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ پاک نے اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کیا کہ وہ تمہیں اس صورت میں بھی مفلس نہیں ہونے دے گا، کیونکہ عرب جیسے خشک صحرائی علاقوں میں کھجوروں، تیل اور لاکھوں عازمین حج کی بدولت سعودی عرب دنیا بھر سے اربوں روپے کا منافع کماتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ میں بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک وہاں موجود ہے، لہٰذا اس کی عظمت، پاک دامنی اور حرمت کا تقاضا ہے کہ وہاں کی پاک فضاؤں میں بھی کوئی ناپاک اور مشرک شخص داخل نہ ہو، لہٰذا مدینہ منورہ میں بھی یہ پابندی کافروں کے لیے لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اور انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل تھی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔